بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اتر پردیش میں اس زمانے میں ایک علاقہ تھا جس کا نام تھا باندھ۔ باندھ میں دو دوست رہتے تھے۔ ان دونوں نے آپس میں یہ عہد کر لیا تھا کہ ہم دونوں ایک ہی بزرگ سے بیعت ہوں گے۔ ان دو دوستوں میں سے ایک دوست باندھ ہی میں رہا اور دوسرا کسی اور دوسرے شہر چلا گیا۔ اسی زمانے میں سرکار وارث ارث علی وارث پاک عالم نواز اعظم اللہ ذکرہ باندھ ضلع میں رونق افروز ہوئے، تو وہ شخص جو باندھ ہی میں تھا بارگاہ وارثیت میں حاضر ہوا اور جمال عدیم المثال کو دیکھتے ہی اس کو عقیدت پیدا ہو گئی اور وہ سرکار وارث پاک عالم نواز اعظم اللہ ذکرہ سے بیعت ہو جانا چاہتا تھا۔ چونکہ وہ اپنے دوست سے وعدہ کر چکا تھا کہ ایک ہی بزرگ سے بیعت ہوں گے، اب اس کے دل میں متضاد خیال، اپوزٹ خیالات پیدا ہو گئے۔ یہ بھی خیال کرتا کہ عہد کو یعنی وعدے کو توڑنا نہیں چاہیے، اور پھر یہ بھی خیال کرتا کہ نہ جانے یہ وقت پھر نصیب ہوگا کہ نہیں ہوگا۔ انہی خیالات کی الجھن میں تھا کہ سرکار وارث ارث علی وارث پاک عالم نواز اعظم اللہ ذکرہ نے اس کی طرف نظر فرمائی اور حکم دیا کہ باہر بیٹھو۔ پھر تھوڑی دیر بعد اس کو اندر طلب فرمایا اور ارشاد فرمایا، سنا سنا تمہارا دوست مرید ہو گیا۔ اتنا سنتے ہی وہ شخص سرکار وارث ارث علی اعظم اللہ ذکرہ کے قدموں کا بوسہ لینے لگا اور بکمال ذوق اور شوق سرکار کی بیعت سے مشرف ہوا۔ وہ بیعت ہو کر اپنے گھر پہنچا تو 2-3 گھنٹے گزرنے کے بعد اس شخص کو اپنے دوست کا خط ملا جس میں لکھا تھا کہ میں سرکار وارث پاک عالم نواز اعظم اللہ ذکرہ کی بیعت سے مشرف ہو چکا ہوں، اور غالباً مجھے ایسا معلوم ہے کہ سرکار وارث پاک باندھ ضلع میں بھی تشریف لائیں گے، تو جب بھی حضور تشریف لائیں تو تم بھی سرکار وارث پاک اعظم اللہ ذکرہ سے بیعت ہو جانا۔ وہ شخص اپنے دوست کا یہ تار یعنی خط لے کر پرنم آنکھوں سے سرکار وارث ارث علی اعظم اللہ ذکرہ کی خدمت عالی میں حاضر ہوا اور قدم بوس ہو کر التجا کرنے لگا کہ سرکار ہم پر ہمیشہ ایسی ہی نظر کرم بنائے رکھنا۔ سرکار وارث ارث علی اعظم اللہ ذکرہ نے ارشاد فرمایا، سنا سنا محبت ہے تو سب کچھ ہے، لاکھ کوس بھی ہو تو نزدیک ہے، دور آنکھوں سے مگر دل کے قریب رہتے ہیں، اچھے پردے میں میرے پردہ نشیں رہتے ہیں، تیری محفل میں ہے اے یار کہیں رہتے ہیں، دل سے نزدیک ہیں گو پاس نہیں رہتے ہیں۔ مولانا تحیر وارثی علیہ رحمہ عین الیقین میں تحریر فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ عرب شریف کے رہنے والے دو شخص سرکار عالم پناہ عالم نواز وارث پاک اعظم اللہ ذکرہ کی خدمت عالی میں حاضر ہوئے، دیوا شریف تشریف لائے۔ ایک نے عرض کیا کہ حضور اس سال آپ حج کو تشریف لائے تھے تو زیارت نصیب ہوئی تھی۔ دوسرے عربی کی طرف اشارہ کر کے کہنے لگا، یہ بھی اسی سال سرکار کی غلامی سے مشرف ہوا ہے، یعنی سرکار سے بیعت ہوا ہے۔ حاضرین نے جب یہ سنا تو وہ کہنے لگے، سرکار عالم نواز عالم پناہ وارث پاک اعظم اللہ ذکرہ تو عرصے دراز سے حج کے لیے تشریف ہی نہیں لے گئے، سرکار تو کئی سالوں سے یہیں پر موجود ہے، ہندوستان میں ہے۔ یہ سن کر وہ عرب صاحب کہنے لگے، واللہ خدا کی قسم میں نے اس سال آپ کو خانہ کعبہ میں دیکھا ہے۔ یہ سن کر سرکار وارث ارث علی اعظم اللہ ذکرہ نے متبسم لبوں سے مسکراتے ہوئے ارشاد فرمایا، سنا سنا کوئی دوسرا ہوگا، یہاں شاہ وارث وہاں شاہ وارث، مکین و مکان لا مکان شاہ وارث، ابھی تو میرے سامنے جلوہ گر تھے، کدھر ہے کہاں شاہ وارث۔ سرکار وارث بے وارثاں چارۂ بے چارگاں وارث پاک عالم نواز اعظم اللہ ذکرہ کا ایک ہی وقت میں مختلف مقامات میں ظہور فرمانا اکثر لوگوں نے دیکھا ہے، بلکہ دیگر سلاسل کے بزرگوں نے سرکار وارث پاک اعظم اللہ ذکرہ کے ایسے تصرفات غائبانہ کا مشاہدہ کیا ہے۔ چنانچہ شیخ نہال الدین بارہ-بنکی کا بیان ہے کہ مولانا مولوی حاجی صادق الیقین صاحب کا واقعہ ہے، جو کہ ایک زبردست عالم دین جواں صالح بزرگ تھے۔ ان کو
ان کے والد حضرت مولانا حافظ سراج الیقین صاحب نے اپنی حیات ہی میں حضرت مولانا شاہ نجات اللہ صاحب محب صادق قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مقدس سجادے پر بٹھانے کی رسم ادا فرمائی تھی. یعنی جناب مولانا مولوی صادق الیقین صاحب عالم باکمال بھی تھے اور صاحب سجادہ بھی تھے. چونکہ وہ اپنے غلو شریعت کے باعث سرکار وارث پاک عالم نواز اعظم اللہ ذکرہ سے خوش اعتقاد نہ تھے. سرکار وارث پاک عالم نواز اعظم اللہ ذکرہ نماز نہیں پڑھتے یا پڑھتے ہوئے نہیں دیکھے گئے، ایسی باتوں کی وجہ سے سرکار سے بدگمان تھے. الغرض مولانا صاحب سرکار عالم پناہ اعظم اللہ ذکرہ سے خود بھی احتراز فرماتے اور لوگوں کو بھی سرکار وارث پاک اعظم اللہ ذکرہ سے احتراز کرنے، دور رہنے کی ترغیب دیا کرتے تھے. حسن اتفاق سے مولانا صادق الیقین صاحب نے تحصیل علوم دین کی غرض سے یعنی علم دین حاصل کرنے کے لیے ہندوستان سے سفر کیا اور کئی عرصے تک بغداد شریف میں مقیم رہے اور علم دین حاصل کرتے رہے. وہاں سے فارغ ہو کر مکہ معظمہ اور مدینۃ المنورہ کی زیارت سے مشرف ہوئے اور 7 سال تک مکہ مکرمہ میں بیت اللہ شریف میں قیام رہا. اس کے بعد آپ واپس ہندوستان تشریف لائے اور ہندوستان تشریف لانے کے بعد مولانا اپنے قصبہ کرسی کو جانے سے پہلے نہایت ہی عقیدت و محبت سے دیو شریف میں سرکار وارث ارث علی وارث پاک عالم نواز عالم پناہ اعظم اللہ ذکرہ کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے. یہ وہی مولانا تھے جو سرکار وارث پاک اعظم اللہ ذکرہ کی نہ صرف مخالفت کرتے تھے بلکہ لوگوں کو بھی سرکار سے دور رہنے کی ترغیب دیا کرتے تھے. لیکن نہ جانے اب ان مولوی صاحب کو کیا ہو گیا تھا. لوگ بڑے حیرت میں تھے کہ یہ کیا معاملہ ہے. آخرکار لوگوں نے مولانا سے مخالفت کے بجائے محبت کا اور ایسی گرویدگی کا سبب پوچھا تو مولانا صادق الیقین صاحب نے بیان کیا کہ میں سرکار وارث ارث علی وارث پاک عالم نواز اعظم اللہ ذکرہ کے علو مرتبت یعنی اعلیٰ مرتبے سے واقف نہ تھا. میں نے 7 سال تک مکہ معظمہ میں حرم شریف میں نماز پڑھی اور ہر وقت کی نماز میں برابر اپنی سیدھی جانب سرکار وارث پاک عالم نواز اعظم اللہ ذکرہ کو دیکھا کرتا تھا. بس اس عینی مشاہدے سے میں اپنے خیالات فاسدہ سے تائب ہو گیا. اے عاشقان وارث، آپ نے 2 دوستوں کا واقعہ بھی سنا اور آپ نے دیکھا کہ 2 دوستوں کے عہد و پیما کی لاج رکھتے ہوئے سرکار وارث پاک عالم نواز اعظم اللہ ذکرہ نے الگ الگ شہروں میں رہنے والے 2 دوستوں کی ایک ہی وقت میں بیعت لی اور دونوں کو اپنی غلامی کا شرف عطا فرمایا. اور جو تیسرا واقعہ ہے اس میں آپ نے دیکھا کہ سرکار وارث پاک اعظم اللہ ذکرہ کی مخالفت کرنے والے مولانا، ان مولانا صاحب کی سرکار نے کس طرح اور کس شان سے اصلاح فرمائی. نہ ہی کبھی مولانا سے آپ نے ملاقات کی اور نہ ہی مولانا کی مخالفت کا کبھی کوئی جواب دیا، بلکہ مولانا کو 5 نمازوں میں حرم مقدس میں بیت اللہ شریف میں موجود رہتے ہوئے ایسا مشاہدہ کرایا کہ مولانا صاحب کی مخالفت محبت میں تبدیل ہو گئی. وہی اپنا قبلہ وہی اپنا کعبہ، وہی اپنا قبلہ وہی اپنا کعبہ، ہے تشریف فرما جہاں شاہ وارث، خدا مہرباں اس سے سب خوش خدائی، ہوئے جس پہ تم مہرباں شاہ وارث. خبر لیجئے اے مسیحائے عالم، خبر لیجئے اے مسیحائے عالم، کہ بے دم ہوا نیم جاں شاہ وارث، کہ بے دم ہوا نیم جاں شاہ وارث.